بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سني من علي الله أكبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آپ مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا شفیعنا وحبیبنا مولا سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. حضرات گرامی، یہ نکاح خوانی کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور اس میں خوب خوب برکتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا. کسے؟ ایمان والوں. اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والا موجود ہے، ایمان اس کے پاس ہے، پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. تو ایمان والا جب اللہ سے ڈرے گا تو یقیناً وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، برائیوں سے بچے گا، نیکیاں کرے گا. اللہ سے ڈرے گا تو یہ سب کرے گا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. جب تقوی والا ہوگا تو اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا. تو اتنا جب ہو گیا، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، ایمان والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے. تو جب ایمان والا ہے، اچھائی کرے گا، برائی سے بچے گا، تو اتنا تو بخشش کے لیے کافی ہے. اتنا تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ جب ایمان والا ہوگا، اللہ سے ڈر رہا ہے تو جنتی ہے. ایمان والا اللہ سے ڈر رہا ہے، جہنم سے بچے گا. مگر پھر بھی خدا فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب کیا ہے؟ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں سچوں کا دامن ہوگا، تم اپنے سچوں کا ساتھ اپنائے ہوگے. تو اب جب تمہارے ہاتھ میں سچوں کا دامن ہوگا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو ایمان لانے کے بعد خطرہ تھا کہ شیطان بہکا دے. ایمان لانے کے بعد خطرہ تھا کہ شیطان بہکا دے، گمراہیت کے راستے پر ڈال دے. اور وہ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اب قرآن پاک میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ کچھ انسانوں میں ہیں، کچھ جناتوں میں ہیں. وسوسے ڈالنے والے شیطان کچھ انسانوں میں ہیں، کچھ جناتوں میں ہیں. کچھ وہ وسوسے ڈالنے والے ہیں جو نظر نہیں آتے، جنہیں ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں، وہ اجنہ میں سے ہیں. مگر کچھ انسانوں میں بھی ہے جو وسوسے ڈال دیتے ہیں، جو خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے
رہے ہیں، دھیرے سے ایک چھوٹی سی پڑیا چھوڑیں گے. عرس کر رہے ہو ثبوت کیا ہے؟ لنگر کر رہے ہو ثبوت کیا ہے؟ یہ نکاح خانی کے وقت جو ہے صحرا سر پہ باندھے ہوئے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ طرح طرح سے وسوسے ڈالنے کے کئی طریقے ہیں. تو جو وسوسہ ڈال کر کے ایمان و عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. لہذا اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد خطرہ تھا، اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کوئی وسوسہ ڈال کر کے تمہارے ایمان کو خراب کر دے. اب وہ وسوسہ ڈالنے والا وہابی کی شکل میں آ سکتا ہے، دیوبندی کی شکل میں آ سکتا ہے، قادیانی کی شکل میں آ سکتا ہے، سلح کلی کی شکل میں آ سکتا ہے. لہذا ایمان والو، اگر تم بچانا چاہتے ہو اپنے ایمان کو، بچانا چاہتے ہو اپنے تقوی کو، تو ایمان والا ہونے کے بعد، تقوی والا ہونے کے بعد اللہ والوں کا دامن تھام لو. غوث اعظم کا دامن ہوگا، غریب نواز کا دامن ہوگا، صابر پاک کا دامن ہوگا، وارث پاک کا دامن ہوگا، اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا، مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا، مشاہد ملت کا دامن ہوگا، شہر ہندوستان کا دامن ہوگا. نہ وہابی گمراہ کرے گا، نہ دیوبندی گمراہ کر سکے گا، نہ صلح کلی میں کر سکے گا. جب بھی کوئی صلح کلی آئے گا، جب بھی کوئی دیوبندی آئے گا، جب بھی کوئی وہابی آئے گا، تو ہماری زبان پہ یہی نعرہ ہوگا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، اللہ کے جنت رسول. اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. مفہوم یہ ہے انسان کی پہچان دوست سے ہوتی ہے. کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، کس کے ساتھ پیتا ہے. دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ایک ایسا انسان جس کو آپ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، مگر جہاں بتا دیا جائے کہ وہ قاری صاحب کے ساتھ رہتا ہے، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کوئی سنی ہی ہوگا. اگر آپ نہیں جانتے ہیں اس شخص کو کون ہے، مگر بتایا جائے کہ مولوی صغیر صاحب کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو ان کے ساتھ رہتا ہوگا وہابی نہیں ہوگا، دیوبندی نہیں ہوگا، صلح کلی نہیں ہوگا. حافظ عباس صاحب کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حافظ اعتبار صاحب کے ساتھ رہتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا. قاری رفیق صاحب کے ساتھ رہتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا. اس کو نہیں جانتے ہیں، مگر جہاں بتا دیا جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، مولانا تحسین صاحب کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مولانا تحسین کا مزاج کیا ہے، آپ کو معلوم ہے قاری تمجید کا تیور کیا ہے، آپ کو معلوم ہے حافظ عباس کا طریقہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے مولوی صغیر صاحب کا انداز کیا ہے. تو پتا کیا چلا؟ سب کو معلوم ہے یہ کس طریقے کے ہیں، کس انداز کے ہیں، کس رویے کے ہیں. انسان دوستی کرتا ہے تو دیکھتا ہے مزاج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، طبیعت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، فکر مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، سوچ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو جب تمہاری دوستی نیک سے ہوگی تمہیں نیک مانا جائے گا، تمہیں نیک سمجھا جائے گا. اور اگر دوستی وہابی سے ہوگی، اگر دوستی دیوبندی سے ہوگی، اگر دوستی رافضی سے ہوگی، اگر دوستی قادیانی سے ہوگی، اور اگر دوستی صلح کلی سے ہوگی، تو لوگ کہیں گے یہ اس کا دوست ہے، یہ وہابی کا دوست ہے، یہ دیوبندی کا دوست ہے، یہ قادیانی کا دوست ہے. اور جب یہ کہیں گے کہ اس کا دوست ہے تو کہیں گے کیا وہابی ہے، کیا دیوبندی ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ تم نے اپنے آپ کو اگر وہابی کہلوایا تو خود اپنی دوستی کر کے کہلوایا، صلح کلی کہلوایا تو صلح کلی سے دوستی کر کے کہلوایا. اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ دوستی کرنے سے پہلے اور ساتھی بنانے سے پہلے دیکھ لینا کہ وہ ہے کس طریقے کا. قرآن پاک میں فرما دیا گیا سچوں کے ساتھ
ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو جھوٹوں کو الگ کرو گے, جھوٹوں سے نفرت کرو گے, جھوٹوں سے علیحدگی اختیار کرو گے, جھوٹوں کو پسند نہیں کرو گے. جو سچوں کو پسند کرے گا جھوٹوں کو پسند نہیں کرے گا. تو سچے کون ہیں؟ انبیاء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے, شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے, صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے, اولیاء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے. اور جھوٹا کون؟ جھوٹا کون؟ تو آپ گننے جائیں گے, اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں, مگر جب وہابیوں کی کتاب پڑھیں گے, دیوبندیوں کی کتاب اٹھائیں گے, تو اس میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. جو خدا کو جھوٹا کہہ دے اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہوگا؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ بے شک, سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑا سچ بولنے سچا کون ہے؟ اور یہ وہابی کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور تفصیل کا وقت نہیں, بہت مختصر سا وقت ہے. نکاح بھی ہونا ہے, آپ کو کھانا بھی کھانا ہے, کھانا کھانے کی بات ہی ہے. تو اب بس مختصر ایک بات سن لیجئے. لوگ کہتے ہیں کچھ پلپلے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ خانقاہ حشمتیہ کے شہزادوں کا دامن ہاتھ میں ہے, شیر ہندوستان کا دامن ہاتھ میں ہے. تو الحمدللہ یہاں پر تو کوئی ایسا بہکانے والا بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا, مگر کہیں نہ کہیں راستے میں سفر میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالنے والا آ جاتا ہے نا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہیں بھی وہ وسوسہ ڈالنے والا مل سکتا ہے. تو وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہابیوں نے ایسا لکھا, دیوبندیوں نے ایسا لکھا, مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں اپنے فتوے میں لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے, معاذ اللہ, جھوٹ بول چکا معاذ اللہ رب العالمین. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہا گیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی بولنا ممکن ہے, وہ یہ کہے گا معاذ اللہ. معاذ اللہ. اب وہابیوں کے پاس کیا دلیل نہیں ہے؟ کیوں کہہ دیا؟ دیوبندی دلیل نہیں دیتے, کیسے کہہ دیا؟ تو کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے, دلیل ہوگی, کوئی دلیل ہوگی, کہیں سے لایا ہوگا, کہیں سے استدلال کیا ہوگا. تو یہ دلیل کیا لاتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہیے معاذ اللہ. معاذ اللہ. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا, ایک مولوی تقریر کر رہا تھا, اور یہی دیوبندیوں کا مولوی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے, تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. لہذا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. ایک سنی تھا مجمع میں, جو پڑھا تو نہیں تھا مگر کڑھا ضرور تھا, کسی بزرگ کا فیض اس پر ضرور تھا. اس نے آ کر کے کہا کہ مولانا صاحب کل صبح آپ کی میرے وہاں دعوت ہوگی, آپ کو کھانا کھانے آنا ہے. کہا ٹھیک ہے کھانا کھانے آؤں گا. پوچھا کہ یہ بتائیے کھانے میں کوئی پرہیزی تو کھانا تو نہیں کھاتے ہیں؟ تو کہا نہیں کوئی پرہیزی کھانا نہیں, میں سب کچھ کھا لیتا ہوں, میں سب کھا لیتا ہوں, میرا کوئی پرہیز نہیں. کہا ٹھیک ہے تو آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف بنائیں. اب گھر جا کر کے اس نے دسترخوان لگایا, اور دسترخوان پر جا کر کے گاؤں سے جتنے بھینس تھی بھینسوں کا گوبر اکٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا, دوسری نجاستیں لائی, گندگی لا کر کے رکھ دیا, اوپر سے اس کو ڈھک دیا. اب جب وہی مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے بلا کر کے لایا, آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. اب کہا کھانا کہاں, کہا اٹھائیے. اب دیکھا تو وہاں تو گوبر اور لید موجود ہے. کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ سے میں نے پہلے پوچھ لیا تھا, کھانے میں کوئی پرہیز تو نہیں ہے, کوئی پرہیزی کھانا تو نہیں کھاتے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں سب کھا سکتا ہوں, میں سب کھا لیتا ہوں. تو اس لیے جب آپ نے کہا میں سب کھا سکتا ہوں, میں سب کھا لیتا ہوں, تو یہ بھی سب میں یہ بھی ہے, لہذا یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو کہا بے وقوف سمجھا نہیں, سب کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے کے لائق ہے وہ کھا سکتا ہوں. تو اس نے سنی نے جواب دیا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جو اللہ کی شان کے لائق ہے اس پر وہ قادر ہے. اللہ جھوٹ سے پاک ہے, اللہ عیب سے پاک ہے, وہ اس کی شان کے لائق نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بڑھ کر کے سچا کون ہو سکتا ہے؟
پہلے نوٹنکی نہ کرو شین میں سے ختم تو ہو جائے گا ختم نہیں بابا جی ختم ہو جائے ہاں نہ کرو تک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جھوٹ عیب ہے, زنا عیب ہے, جھوٹ بولنا, شراب پینا, جوا کھیلنا, یہاں تک کہ مولوی عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃ الخلیل کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ جو کام بندہ کر سکتا ہے ہر وہ کام خدا بھی کر سکتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اب لکھا کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, بندہ چوری کر سکتا ہے, بندہ شراب پی سکتا ہے, بندہ عیاشی کر سکتا ہے, جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ سب خدا کر سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ ان صحابیوں کی کتاب میں ہے, یہ ان دیوبندیوں کی کتاب میں ہے. اب اس سے بڑھ کر کے ان کی خباثتیں اور کیا ہوں گی, ان سے بڑھ کر کے ان کے بطلان پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کے ان کے ناپاک دھرم کی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے. جس کے دھرم میں خدا بھی پاک نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کے ناپاک کون ہوگا. ہم تو الحمدللہ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا خدا پاک, ہمارے رسول پاک, ہمارے غوث پاک, ہمارے خواجہ پاک, سارے اولیاء پاک, اور جو ان کا دامن تھام لے وہ بھی پاک, وہ بھی پاک. اب پاک لوگ ہمیں پاک کھلاتے ہیں, ناپاکوں سے ہمیں کیا لینا دینا. وہ سے پاک اپنے 11ویں میں بریانی کھلائیں, غریب نواز چھٹی میں دلیا کھلائیں, امام حسین محرم میں شربت پلائیں, کھچڑا کھلائیں, مگر ان کے وہاں سب ناجائز سب حرام. اب ان کے وہاں جب سب ناجائز سب حرام تو اب کیا کھائیں. تو اپنے مولویوں سے شکایت کی کوئی بدلہ دے دو, اس کے عوض میں کچھ تو ملنا چاہیے. بکرا حرام کر دیا, بریانی حرام کر دی, مرغا حرام کر دیا, شب برات کا حلوہ حرام کر دیا, محرم کا کھچڑا حرام کر دیا, محرم کا شربت حرام کر دیا, غریب نواز کے دلیا کو حرام لکھ دیا. اب کیا کھائیں. تو رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ دیا, ہاں کھاؤ. کیا کھاؤ؟ تو کوا کھاؤ. وہاں تو ثواب کسی نے نہیں کہا, مگر رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا کہ کوا کھانا ثواب ہے. معاذ اللہ. مرغا کھانے پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ ثواب ملے گا, بکرا کھانے پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ ثواب ملے گا, اور حلال جانور کھانے پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ ثواب ہے. مگر یہ کون سا فتویٰ آیا, یہ کس دارالفتہ کا فتویٰ ہے کوا کھانے پر ثواب ہے. تو بتاؤ نا ان وہابیوں سے کہ ہمارے فتوے کو ہمیں چھیڑنے مت آؤ, ہم پر فتویٰ لگانے مت آؤ, پہلے اپنے مولویوں پر کے فتوے پر خود عمل کرو. کوا کھانے میں مرغا ہم خرید کے لاتے ہیں تو کھاتے ہیں, بکرا خرید کے لاتے ہیں تو کھاتے ہیں, اور چیزیں خرید کے لاتے ہیں تو کھاتے ہیں, اور کوا تو بغیر خریدے مل جائے گا. تو مفت میں سالن کا سالن بھی ہوگا, ثواب کا ثواب بھی ہوگا. تو تمہیں وہ مبارک ہو, ہمیں غوث اعظم کی بریانی مبارک ہو. تمہیں وہ مبارک ہو, ہمیں امام حسین کا کھچڑا مبارک ہو. تمہیں وہ مبارک ہو, ہمیں غوث اعظم کی بریانی اور ان کا مرغا مبارک ہو. قرآن پاک نے فرما دیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے اور پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے. اب ایک فتویٰ جو سنانے آیا تھا وہ فتویٰ سن لیجیے, وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملے گا اور گفتگو ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ ہے. نکاح کا موقع ہے, اس کے تعلق سے سنیے. سنا دیں جی. فرماتے ہیں سنیو اگر سنی ہو تو بگوش سنو. سبحان اللہ. سنیو اگر سنی ہو, اور اگر سنی نہیں ہو تو جاؤ سنانا ہمیں سنیوں کو. اگر سنی ہو تو بگوش سنو. فرماتے لیس لنا مثل السوء التي صارت فراش مبتدع کالتي كانت فراش القلب. ہمارے لیے بری مثل نہیں جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی, وہ ایسی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی. معاذ اللہ. لوگ بہت سے
جانتے ہوئے بھی وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، نجدیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر بھی رشتہ داری کرتے ہیں، کچھ محل دیکھ کر کے، کچھ بنگلہ دیکھ کر کے، کچھ کار دیکھ کر کے، کچھ پیسے دیکھ کر کے، کچھ پراپرٹی دیکھ کر کے، مگر یہ سب دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے۔ کوئی چیز قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے، آنے والی چیز ہے تو وہ عشق رسول، سرکار کی محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے لیے بری مثل نہیں، جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی وہ ایسی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی۔ اب آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز دے کر پھیر لینے کا ناجائز ہونا اسی وجہ انیق سے بیان فرمایا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل السوء، اپنی دی ہوئی چیز پھیر لینے والا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے اسے پھر کھا لیتا ہے، ہمارے لیے بری مثل نہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ کوئی بد مذہب کی جورو عورت بنے تو گویا کہ کتے کے نکاح میں گئی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہ معلوم کرنا رہا، فرماتے اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں۔ بھائی کتا کہا نا، کتے کے تصرف میں گئی، کتے کے نکاح میں گئی، نکاح تو ہو گئی نہیں مگر تصرف میں گئی۔ تو اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب جو ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جس کا دین دھرم صحیح نہ ہو، تو اب وہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ اس کو کتا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔